بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلسلہ ازواج مطہرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی پہلی خاتون ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں کسی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب جب ان کے پاس پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھیں۔ تو ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بولیں، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین ہیں۔ حضرت ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزگار کا انتظام کر دیا، شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی چاچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب ان میں آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس آ۔ میسرہ کو بھی وصیت کی گئی کہ دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھیں۔ آپ بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا برکت تھے۔ رہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ، تو نہ پوچھیے اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان میسر تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک جوان ہے۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟
میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ دستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پہ کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی اور وہ بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ دستور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پل تو رہا تھا، بولا، میسرہ، جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالات معلوم ہو اور اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تردید کی اور اس سب سے بیزاری ظاہر کی، اور خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب بیان کر دی۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا، مر الزہران پہنچا تو میسرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپک کر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت والا خانہ میں تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریگستان کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ پہنچے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی روادات بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں اور دل ہی دل میں اشش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی جس کا کہ کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر رہب نستور کا واقعہ بھی سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی، اور بولا کہ ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں خوب تھک چکے تھے، میں بہت پیچھے تھا۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اور اب تو ناممکن تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں کہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کے پیغام بھیجے تھے اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا، مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راز نہ رکھ سکیں اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھی۔ ان میں ایک خاتون نفیسہ بنت علیہ تھیں، وہ بولی، ختیجہ کیا حرج ہے کہ امین سے نکاح کر لو۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی کیا شکل ہوگی؟
تو نفیسہ نے جواب دیا میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور بولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کیا ہے جو نکاح کر لوں؟ تو وہ بولی اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا آپ تیار ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو وہ بولی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق اور دینائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، مگر ان سے نکاح یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑوں نے زور لگایا لیکن وہ ترس کر رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ تو نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا کہ یہ میرے ذمے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تو ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہ تھی، اس لیے انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ البتہ بولے کہ تعجب ہے بیٹے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی معزز خاتون، مال و دولت اور جاؤ منصب والوں کو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے لیکن بیٹے اگرچہ کہ تم مال میں کنگال ہو پر شرف و عزت سے مالا مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا نہ مجھے مال کی ہوس ہے نہ اس کی کوئی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئی۔ ان کے بھائی عمرو بن خلیج سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا پیغام دیا۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے۔ اس طرح چٹپٹ شادی کا دن طے پا گیا اور پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفاء حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اوصاف سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد بولے کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عزیز ہے، یہ تو تم سب جانتے ہو۔ وہ خلید کی بیٹی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ جب نبوت کے 7ویں سال کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی سخت قدم اٹھایا، انہوں نے ایک معاہدے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ مشرکین کے اس معاہدے کے تحت پایا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ کوئی شخص ان کے پاس بیٹھے اور نہ ان سے بات چیت کرے، نہ خرید و فروخت کرے اور نہ ہی اپنے گھر آنے دے اور نہ ان کے گھر جائے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک یہ لوگ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی باتوں پر ختم نہ ہوا بلکہ تحریری طور پر لکھ کر کعبہ پر لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے۔ اس معاہدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہاڑی گھاٹی میں چلے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال گزارنا پڑے
ان 3 برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ اور قبیلہ کے افراد پر فاقے گزرے. مرد و عورت، بچے، بوڑھے سبھی بھوک سے بےتاب ہو کر چیختے اور روتے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر اس گھاٹی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں. یہاں ان پر طرح طرح کی مصیبتیں اور آلام گزرے، مگر انہوں نے کبھی حرف شکایت زبان سے نہ نکالا. دعوت دین اور غلبہ اسلام کے لیے فاقے کیے اور مصائب کاٹے. بائیکاٹ کی وجہ سے باہر کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتی تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بازار سے کوئی چیز خرید سکتے تھے. 10 ہجری میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت تھی. ان کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی ان کا ذکر آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعریف فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو پہنچوایا کرتے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگرچہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، مگر جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشک ہوا تو انہوں نے کہا کہ کب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہیں گے جو کہ اب وفات پا چکی ہے، اور اب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی دے دی ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزری اور غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کھڑے ہو گئے اور فرمایا، نہیں، بخدا مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں ملی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان لائیں جب تمام لوگوں نے میرا انکار کر دیا تھا. انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اور انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی جبکہ دوسروں نے مجھے محروم کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں آئندہ ان کا ذکر برائی سے کبھی نہ کروں گی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگرے 3 شوہر ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا چوتھا نکاح تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر ایک سے اولاد ہے. ابو حالہ سے جو ان کے پہلے شوہر تھے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام حالہ اور ہند تھا. دوسرے شوہر عتیق تھے، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں. 2 صاحبزادے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، ان کے نام قاسم اور عبداللہ تھا، اور ان کا لقب طیب و طاہر تھا. ان دونوں صاحبزادوں کی ولادت زمانہ اسلام میں ہوئی. حضرت قاسم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے تھے. انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. انہوں نے بچپن ہی میں مکہ میں انتقال فرمایا. دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے کم عمر پائی تھی اور 4 صاحبزادیاں تھیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد سے بے حد پیار تھا، اور چونکہ صاحب ثروت خاتون تھیں اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش کے لیے مقرر کیا تھا، جو ان کو کھلاتی پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی. اور یہی قدیم عرب میں معزز گھرانوں کا رواج تھا.